بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو بحث شروع ہو جاتی ہے کٹے کی قربانی، بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ آج ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بھینس اور بھینسے کٹے کی قربانی کرنا بلا شبہ جائز ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ بھینس گائے ہی کی ایک جنس یعنی کہ جینڈر میں سے ہے، جو جس طرح گائے کی قربانی کرنا جائز ہے یوں ہی بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور یہ بات قرآن و حدیث، اجماع علماء، مفسرین، محدثین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے ثبوت لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جب ذکر کیا ہے قربانی کے جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ بہیمۃ الانعام کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ مویشی یا پالتو جانور ہوتے ہیں جو چار پائے والے ہوتے ہیں، جن کو اسلام میں حلال اور قربانی کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا۔ اور پھر خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے بہیمۃ الانعام کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا سورۃ انعام آیت نمبر 143 اور 144 میں۔ دراصل یہ جو دونوں آیات ہیں میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں، یہ ہے کہ مکہ کے لوگ تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، تو وہ اپنی مرضی سے جس جانور کو چاہتا حرام قرار دیتے، جس کو چاہتا حلال قرار دیتے۔ کبھی نر حرام ہو جاتا، کبھی مادہ حلال ہو جاتا، کبھی مادہ حلال ہو جاتا، کبھی نر حرام ہو جاتا۔ اس طرح کی ان کی اپنی مرضی تھی۔ یہ ان کی مذمت میں آیات نازل ہوئی ہیں جن کو آج قربانی کے ساتھ جوڑ کے کہا جاتا ہے کہ یہی جانور آپ نے قربان کریں۔ بہرحال ٹھیک ہے، ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور یاد رکھیں کہ عرب میں بھینس کا جانور جو ہے وہ ابھی تک بھی وہاں پہ یہ نہیں پالا جاتا۔ ان کا کچھ دور دراز کے علاقوں میں ہوں گا تو شاید ہو، ورنہ وہاں پہ جو جن کا 8 جانوروں کا ذکر ہے نار و مادہ ملا کے، وہی جانور جو ہیں وہ عرب میں پائے جاتے ہیں۔ اور جو یہ اس کو افریقی گائے کے نام سے یا افریقی بھینس کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں ہے، لیکن یہ بھینس جو ہے وہ گائے کی جنس میں سے ہی آتی ہے۔ سورۃ 143 کا آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بات درست کیا ہے۔ اللہ نے 8 نار و مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے، ایک جوڑا بکری سے۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نار حرام کیے یا دونوں مادہ، جسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ۔ اور دوسری اگلی آیت جو ہے 144، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اونٹ سے اور ایک جوڑا گائے سے پیدا فرمایا۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نار حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیت میں بھی آپ دیکھیں، پچھلی آیت میں بھی وہی جو میں نے بات آپ سے پہلے کی ہے کہ جس کو مرضی وہ کہتے کہ یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اپنی مرضی سے، یعنی کہ نار اور مادہ میں فرق کر دیتے تھے۔ انہی 8 جوڑوں کا ذکر ہوا ہے، نار اور مادہ ملا کے جو 8 بنتے ہیں، بس اصل میں یہ 4 جانور ہیں۔ ایک ہے 8 نار و مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے، ایک جوڑا بکری سے، ایک بھیڑ سے ایک بکری سے، اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا۔ اوپر بیان کردہ آیات مبارکہ کی تفسیر میں مشہور تابعی مفسر حضرت لیث بن ابو سلیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بھینس اور بختی یعنی کہ اونٹ کی ایک قسم ان 8 جوڑوں میں سے ہی ہے جن کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ بھینس بہیمۃ الانعام میں داخل ہے، لہٰذا اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ حدیث پاک سے ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گائے 7 افراد کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں بکرا کا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے، اور بکرا ایک جنس ہے جس کے تحت مختلف قسم کے جانور آتے ہیں۔ ان میں سے ایک جاموس یعنی بھینس بھی ہے۔ جاموس کہتے ہیں بھینسے کو، جیسا کہ لسان العرب میں ہے،
गाय जिनस है और इसी की किस्म जामूस यानी भैंस। हज़रत मौला कायनात अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल जामूस यानी कि भैंस कुर्बानी में 7 अफराद की तरफ से काफ़ी है। अब अकवाल आपके सामने रखता हूँ अइमा से सबूत जो है। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भैंस गाय की तरह ही है, यानी तमाम अहकाम गाय की तरह है। फ़िक़्ह हमली के बानी हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भैंस की कुर्बानी के मतलब सवाल किया गया तो आपने फरमाया मैं इसके जवाज़ के मतलब किसी का इख्तलाफ नहीं जानता, यानी कि इतने बड़े इमाम जानते नहीं है कि इसमें कोई इख्तलाफ भी था जो आज कल शुरू हुआ है। अल्लामा इब्ने मुनज़र निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और उलमा का इस बात पर इजमा है कि भैंस का हुक्म गाय वाला है। करोड़ों मालिकियों के पेशवा इमाम मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बेशक भैंस तमाम अहकाम गाय की तरह है। हज़रत इमाम यहया बिन शरफ नूवी शामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तर्जमा समात करें, गाय जिनस है और भैंस इसी की एक किस्म है, लिहाजा जो अहकाम गाय के हैं वही भैंस के हैं। इमाम काजी खान हनफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं जानवरों में से 4 की कुर्बानी जायज़ है, भेड़, बकरी, गाय और ऊँट, और इनके मज़कूरा मुअन्नस यानी कि दोनों की जायज़ है, नार और मादा। इसी तरह भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है इसलिए कि ये पालतू गाय की ही एक किस्म है। फतावा आलमगीरी में है, तर्जमा समात करें, बहरहाल जानवर की जिनस तो वो बकरी, ऊँट और गायें 3 अजनास में से है और हर एक की जिनस में इसकी नू भी दाखिल है, चाहे वो जानवर नर हो या मादा, खस्सी हो या गैर खस्सी, और भेड़ बकरी की और भैंस गाय की ही एक किस्म है। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मानते हैं कि हकीकत यह है कि उलमा के नज़दीक भैंस का गाय की ही नौ में होना साबित हुआ तो उन्होंने कहा कि कुरान का लफ्ज़ बकर भैंस को शामिल है। ये मैंने आपके सामने कुरान, हदीस और आइमाए कराम के अक़वाल रखे हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज कल आप खड़े होकर बनाना शुरू कर देते हैं अपने पास से बातें कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, जो हम कहते हैं वो ठीक है। अल्लाह के बंदो, कौम को किसी एक बात पे तो मुत्फिक होने दो। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।